میں امداد سمرو، دو بڑی خبریں میرے پاس ہیں سندھ سے، اور دو خبریں تحریک انصاف کے حوالے سے ہیں۔ ایک راولپنڈی سے ہے اور ایک پشاور سے ہے، ڈیرہ اسماعیل خان سے ہے۔ علی امین گنڈاپور کو ختم کرنے کا کوئی منصوبہ ہے، مارنے کا کوئی منصوبہ ہے، یا کوئی اور ریزن ہے کہ ان سے سیکیورٹی واپس لے لی گئی ہے؟ علی امین گنڈاپور نے خود تصدیق کی ہے کہ ان کے پاس جتنی سیکیورٹی تھی، جو گاڑیاں تھیں، جیمر کار تھی، وہ ساری کی ساری وزیر اعلیٰ کے احکامات پر ان سے لی گئی ہے واپس۔ یعنی سہیل آفریدی نے علی امین گنڈاپور سے ساری سیکیورٹی واپس لے لی ہے۔ اس کا کیا اثر پڑے گا، گنڈاپور صاحب نے کیا بات کی ہے، وہ میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ اور عمران خان صاحب کی بہنوں نے بھی کل جو اڈیالہ میں وہاں دھرنا دے رکھا تھا، اور ملاقات تو نہیں ہو سکی، لیکن انہوں نے گفتگو کی صحافیوں سے، وہ انہوں نے کیا دعویٰ کیا ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھنا ہے۔ لیکن جو بڑی خبر ہے سندھ سے، وہ ہے ایک بہت بڑا قدم حکومت سندھ نے اٹھایا ہے۔ فیصلہ تو بہت پرانا تھا، کافی ساری چیزیں ہو چکی ہوئی تھیں، عمل درآمد ہو چکا ہوا تھا، جو حتمی عمل درآمد تھا وہ ہونا بھی باقی تھا۔ اور فیصلہ تھا کہ جو پاکستان میں بجلی کا جو نیشنل سسٹم ہے، قومی نظام ہے، نیپرا سے لے کے نیشنل گرڈ تک کا، یا بجلی کی پیداوار سے لے کے بجلی کی تقسیم تک کا، یا بجلی بنانے سے لے کے بجلی کی قیمت کے تعین تک کا، اس پر اب سندھ نے پیش رفت تیز کر دی ہے۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ سندھ صوبہ جو ہے وہ وفاقی جو پاور سیکٹر ہے، بجلی کا جو نظام ہے، اس سے الگ ہونے کی طرف جا رہا ہے۔ وقت لگے گا، لیکن انہوں نے قدم آگے بڑھا دیا ہوا ہے۔ تو اس پر آگے چل کے کیا سندھ کو یہ کرنے دیا جائے گا، کیا کیا رکاوٹیں آ سکتی ہیں، اور اگر یہ ہوتا ہے تو سندھ کے عوام اور وہاں کی صنعتوں کو کیا فائدہ ہوگا، آگے چل کے میں اس پہ بات کروں گا۔ پہلے میں بات ایک شٹ اپ کال کے متعلق بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ گزشتہ کافی دنوں سے سندھ میں ایک کشیدہ سا ماحول ہے سیاسی حوالے سے۔ گورنر ہاؤس میں ایک تقریب، کراچی کو سندھ سے الگ کرنے کی باتیں، پھر سندھ اسمبلی کی قرارداد، وزراء کی، یہاں تک کہ وزیر اعلیٰ کی، شرلینا میمن صاحب، ناصر شاہ، جام خان شورو، سعدیہ جاوید، جماعت اسلامی، تحریک انصاف، ان کے اراکین کی تگڑی تقریریں ایم کیو ایم کے خلاف۔ اور اس کے بعد میں نے آپ کو ایک ویلاگ میں بتایا تھا کہ معاملہ کراچی تک محدود نہیں رہے گا، کیونکہ جو بعد میں پریس کانفرنس ہوئی متحدہ قومی موومنٹ کے رہنماؤں کی، خالد مقبول صدیقی کی، فاروق ستار صاحب کی، مصطفیٰ کمال بھی گفتگو کر رہے ہیں جو بھی وفاقی وزیر ہیں، خالد مقبول صدیقی بھی وفاقی وزیر ہیں۔ تو ان کی گفتگو کے بعد میں نے آپ کو کہا تھا کہ کیونکہ یہ وفاقی وزیر ہے، 28ویں ترمیم کو لے کر خدشات کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ کسی نہ کسی طرح پیپلز پارٹی کا بازو مروڑنے کی کوشش ہوگی۔ پھر بیچ میں تھوڑا سا نیب متحرک ہوا، سولر پروجیکٹ ہوں، اریگیشن کے چیف سیکرٹری کو نوٹسز ہونا ہوں، بہت سی چیزیں۔ تو اس میں بھی یہ سورسز تھے جو وہاں کے سندھ حکومت کے، وہ یہی کہہ رہے تھے کہ جی یہ بیسیکلی ہمیں ذرا ٹائٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو میں نے کہا تھا کہ اس کو اس طرح لیا جائے گا پیپلز پارٹی کی طرف سے کہ یہ کسی اور کے ایجنڈے پر ہیں، کسی اور نے ان کو اشارہ دیا ہے کہ پیپلز پارٹی کو ذرا ان کا بازو مروڑنا ہے، تو ذرا کراچی بیٹھ کر ان کو ٹائٹ کرو۔ پھر شرلینا میمن صاحب نے ایک بیان جاری کیا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ جی وفاقی حکومت وضاحت کرے کہ یہ وفاقی وزراء کن کے کہنے پر یہ کر رہے ہیں سارا کچھ، وفاقی حکومت نوٹس لے۔ پھر انہوں نے ایک ٹویٹ کیا جس میں انہوں نے نہ صرف یہ مطالبہ کیا کہ وفاقی وزراء کس ایجنڈا پر ہیں وفاقی حکومت بتائے، بلکہ اپنی قیادت سے بھی ڈیمانڈ کی، پیپلز پارٹی کی، کہ وہ بھی وفاقی حکومت میں، کیونکہ ہم اتحادی ہیں، تو وہ ان سے پوچھیں کہ کس ایجنڈے پر سندھ میں نفرت لسانیت کی سیاست دوبارہ شروع کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، سازشیں ہو رہی ہیں سندھ میں سندھ کا امن خراب کرنے کی۔ کل میری کراچی کچھ اہم وزراء سے گفتگو ہوئی اس معاملے پر کہ کیا معاملہ وفاقی حکومت تک گیا، تو انہوں نے بتایا کہ وفاقی حکومت تک معاملہ نہیں پتا کہ
قیادت نے پہنچایا ہے کہ نہیں پہنچایا، لیکن کسی نہ کسی طریقے سے ایم کیو ایم کی لیڈرشپ کو پیغام چلا گیا ہے کہ انف از انف۔ اب اگر آپ کچھ کہیں گے، اس طرح کی کوئی گفتگو کریں گے، حد سے تجاوز کریں گے تو ٹھیک نہیں ہوگا۔ اب وہ کس طرف سے گئی ہے؟ پیپلز پارٹی تو ظاہر ہے مسلسل ان کو کیا کہتے ہیں وارن کر رہی ہے، خبردار کر رہی ہے، لیکن وہ جو اشارے مجھے دیے جا رہے تھے، ظاہر مجھے نہیں بتایا گیا کہ کون کہاں سے، جو اشارے دیے جا رہے تھے انہوں نے کہا اب نہیں بولیں گے، اب ان کو ان تک میسج چلا گیا ہوا ہے۔ تو کیا ایم کیو ایم کو کہیں بڑی طاقت کی طرف سے کوئی شٹ اپ کال گئی ہے؟ اب یہ نہیں پتا، تو اگلے ایک دو دن بتائیں گے کہ یہ معاملہ واقعتاً جس طرح ایک صوبائی وزیر نے مجھے بتایا ہے کہ اس طرح اب یہ خاموش ہو جائیں گے، نہیں ہوں گے تو پھر ہم دیکھ لیں گے ان کو، تو وہ اسی طرح خاموش ہو جائیں گے یا بات کرتے رہیں گے، تو پتہ چل جائے گا کہ شٹ اپ کال والی بات جو ہے، ان کو سخت میسج دینے والی بات ٹھیک ہے یا غلط ہے۔ اب جناب پی ٹی آئی پر بہت بات ہو گئی ہے، اس پر آگے چل کے بات کروں گا میں۔ سندھ کابینہ کا کل اجلاس ہوا وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ صاحب کی صدارت میں، اس میں کافی ساری چیزیں تھیں، کراچی کے پروجیکٹ کے حوالے سے اور بھی کافی سارے منصوبے تھے، لیکن جو میری نظر پڑی کہ جو سیپرا سندھ الیکٹرکسٹی ریگولیٹری اتھارٹی جو قائم کی گئی تھی، اس کی اتھارٹی کے ارکان، وہ پورا کی پوری اتھارٹی بنتی ہے نا، ممبر ہوتا ہے، چیئرمین ہوتا ہے، سارا کچھ ہوتا ہے، تو وہ ابھی ان کی منظوری نہیں ہوئی تھی، تو کل کے اجلاس میں وہ منظوری بھی ہو گئی۔ اب اس سے پہلے سندھ بطور صوبہ اپنی گرڈ بنا چکا ہوا ہے بجلی کی، سندھ بطور صوبہ اپنی الگ سے ٹرانسمیشن لائن بچھا چکا ہوا ہے نیشنل گرڈ سے ہٹ کے۔ ایک چیز رہتی تھی جس کی وجہ سے سندھ جو ہے وہ اپنی بجلی استعمال کر کے اس کا فیصلہ خود کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھا، وہ تھا ریگولیٹری اتھارٹی کا، تو وہ بھی بنا دیا گیا۔ اب ریگولیٹری اتھارٹی جو ہے، میں نے پھر سمجھنا چاہا کہ جی یہ صرف بجلی بنانے والی جو کمپنیاں ہیں جن کے ساتھ سندھ حکومت مل کر تھرکول میں کام کر رہی ہے، سندھ حکومت مل کر جو ونڈ پاور ہے، سولر ہے، اس پر جو کام کر رہی ہے، تو وہ ٹیرف طے ہوگا کہ ان سے کتنے میں بجلی خریدی جائے گی، یا پھر وہ بجلی صارفین کو، گھریلو صارفین ہو، کمرشل صارفین ہو یا صنعتی صارفین ہو، ان کو کتنے میں بیچی جائے گی، یہ بھی فیصلہ اب کراچی میں ہوگا، اسلام آباد میں نہیں ہوگا۔ تو مجھے بتایا یہ گیا کہ لانگ ٹرم یہی ہونا ہے۔ اس وقت یہ ہوگا کہ جو سندھ کے نئے منصوبے ہوں گے، جو بھی مطلب تھرکول سے بجلی جو ہے وہ نیشنل گرڈ میں جا رہی ہے، جو جھمپیر ونڈ کوریڈور ہے، اس کی جو بجلی ہے وہ نیشنل گرڈ کی کیپیسٹی ہی نہیں تھی کہ اس میں جاتی، تو وہ سندھ حکومت نے اپنی کو 100 کلومیٹر کی ٹرانسمیشن لائن بچھا کر وہ کراچی انڈسٹریل ایریا کو یا کے الیکٹرک کو وہ بجلی انہوں نے دی۔ اچھا، اب کچھ نوری آباد کو بھی اسی طرح اس سے بجلی دی جا رہی ہے، جھمپیر۔ کچھ پرائیویٹ پروڈیوسرز ہیں بجلی کے جو بجلی بنا کر اور جن کی اپنی انڈسٹری، اپنی فیکٹری ہے، تو مجھے نام بھی بتایا گیا فلاں کمپنی، وہ انٹرسٹ لے رہے ہیں کہ جی ہم بجلی بناتے ہیں، آپ اپنی صوبائی گرڈ کے ذریعے وہ بجلی کو آپ پہنچائیں وہاں تک۔ اچھا، اب یہ تو ہو گیا، یہ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اب جو آئندہ جو بجلی بنے گی وہ سندھ ایس ٹی ڈی سی ٹرانسمیشن ڈسٹریبیوشن کمپنی جو ہے اس کے ذریعے، ڈسپیچ کمپنی، اس کے ذریعے وہ جائے گی گرڈ، صوبائی گرڈ میں، اور جو بجلی پیدا ہوگی اس کا جو ٹیرف ہے وہ طے کرے گا سیپرا، یعنی نیپرا نہیں طے کرے گا۔ تو پھر اگر جو بجلی نیپرا فرض کر لیں کہ 40 یا 45 روپے فی یونٹ دے رہا ہے، وہاں پہ اگر 15-20 روپے یونٹ یا لاگت جو ہے وہ 10 روپے ہے، تو وہ
حکومت فیصلہ کر لے گی، سیپرا فیصلہ کر لے گی جی ہم نے 20 روپے میں دینی ہے، 25 روپے میں دینی ہے، تو پھر بھی بڑا فرق آ جائے گا صنعت کو، کمرشل کو اور ڈومیسٹک کو۔ لیکن یہ ابھی سلسلہ آگے جانا ہے، آغاز کر دیا گیا ہے، اس طرف قدم رکھ دیا گیا ہے۔ اب میرا سوال یہ تھا کہ فیصلہ سازوں سے کہ ظاہر ہے پاکستان میں آئی پی پیز، پاکستان میں بجلی مہنگی صرف اس وجہ سے ہے کیونکہ جو آئی پی پیز ہیں ان کو کیپیسٹی پیمنٹ دینی پڑتی ہیں، بجلی پیدا کریں نہ کریں سرکار نے وہ بجلی کی قیمت دینی ہے، اور سرکار نے میری اور آپ کی جیبوں سے نکال کر دینی ہے۔ تو سولر کو اسی لیے کلہاڑا مارا جا رہا ہے کہ سولر کو جو ہے ڈسکریج کیا جا رہا ہے کہ لوگ سولر نہ لگائیں گھروں کے اوپر، وہ جو پالیسی تھی وہ تبدیل کر لی گئی ہے۔ تو اگر سولر کی پالیسی تبدیل ہو رہی ہے تو ایک صوبے کو جس کے پاس بجلی پیدا کرنے کے وسیع وسائل ہیں، تھرکول ہے، ونڈ کوریڈور ہے سندھ کا بہت زیادہ، سولر وہ بہت زیادہ ہے، تو وہ اگر صوبہ ساری کی ساری بجلی اپنی پیدا کرے اور اپنے خود ہی استعمال کرے اور کہے کہ بائے بائے ٹاٹا نیشنل گرڈ نیپرا ہم آپ سے بجلی نہیں لیتے، تو کل کو کوئی تنازعہ کوئی پڑا نہیں ہوگا۔ تو مجھے کہا گیا کہ یہ ہماری نظر میں ہے، یہ ہو سکتا ہے آگے چل کے، لیکن کیونکہ آئین اجازت دیتا ہے، قانون اجازت دیتا ہے، تو ہم آہستہ آہستہ اس طرف جائیں گے، لیکن ظاہر ہے یہ مسئلہ تنازع کھڑا ہو سکتا ہے، اس لیے چھوٹے پیمانے پر آغاز کیا جا رہا ہے۔ وہ آپ کو یاد ہوگا بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کئی بار اپنی تقریروں میں بھی کہا ہے کہ جی آپ بجلی کا شعبہ جو ہے صوبوں کو دے دیں، ہر صوبہ اپنی اپنی بجلی پیدا کرے، ہر صوبہ اپنی اپنی بجلی، یا اگر خریدتا بھی ہے تو ڈسٹریبیوٹ خود کرے، تاکہ وہ جو سرکولر ڈیٹ اور اتنے سارے پیسے جو ہیں اربا خربا روپے جو ہے وفاق کو نقصان ہوتا ہے تو وہ نہ ہو، وہ صوبے خود برڈن اٹھا لیں اپنا۔ اگر نہیں کوئی صوبے میں فرض کر لیں کہ سندھ کے لوگ کہا جاتا ہے کہ جی وہاں بجلی چوری ہوتی ہے، تو پھر اس کا خمیازہ سندھ حکومت بھگتے، اسلام آباد کیوں بھگتے اس کا خمیازہ، پھر وہاں سسٹم ان کے پاس ہو نا۔ تو یہ اس طرف معاملہ جو ہے وہ بلاول بھٹو نے کہا تھا کہ ہمیں دے دیں، تو اس طرف یہ آہستہ آہستہ صورتحال جو ہے وہ جاتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ جو آئی پی پیز کے مفادات کا تحفظ کرنے والے ہیں وہ اس کو کس طرح دیکھیں گے۔ تو ایک بہت بڑا فیصلہ ہے، بہت بڑا فیصلہ ہے۔ اچھا جی، اب علی امین گنڈا پور صاحب نے ایک بیان جاری کیا، انہوں نے کہا کہ جی میری سیکیورٹی جو ہے نا وہ چیف سیکیورٹی افسر کے حکم سے واپس لی گئی ہے، جس میں ایک جیمر، 2 ڈبل کیبن اور ایک ڈرائیور سمیت 14 افراد کا اسٹاف تھا میرے پاس، وہ واپس لے لیا گیا ہے۔ اور انہوں نے سیدھا الزام خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کے اوپر لگایا ہے، صوبائی حکومت پر لگایا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ میں کیونکہ ڈیرہ اسماعیل خان میں رہتا ہوں، ڈیرہ اسماعیل خان دہشت گردوں کے نشانے پر ہے، روزانہ وہاں وارداتیں ہوتی ہیں، مجھے سیکیورٹی تھریٹس بھی ہیں، تو میری سیکیورٹی واپس لی گئی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ مجھے واپس کریں، اگر اب واپس نہیں کی گئی دوبارہ بعد میں واپس کی جائے گی تو پھر میں نہیں لوں گا۔ یعنی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ذمہ دار جو ہوں گے، اگر مجھے کچھ ہوا تو ذمہ داری جو ہوگی وہ ہوگی صوبائی حکومت کے اوپر۔ یار ویسے ایک کمال نہیں ہے کہ ابھی کچھ عرصہ ہوا ہے، اکتوبر تک وہ وزیر اعلیٰ تھے، ایک آدھ بیان کیا دیا، ان کی سیکیورٹی واپس لے لی گئی۔ صوبائی حکومت گو کہ اس کی تردید کر رہی ہے، لیکن گنڈا پور صاحب کہہ رہے ہیں کہ نہیں، سیکیورٹی واپس لی گئی ہے، آزاد ذرائع اس کی تصدیق کر رہے ہیں۔ تو مطلب یہ سوچے نا کہ کس طرح کا انتقامی ذہن ہے، اپنے سیاسی مخالفین کے ساتھ کیا کرتے ہوں گے کہ پارٹی کے اندر اختلافات رکھنے والوں کی زندگیاں داؤ پر لگا رہے ہیں یہ لوگ۔ سوچے نا ان کا کیا سوچ اور کیا اپروچ ہوگی، اور کل علی امین گنڈا پور صاحب کو کچھ ہو گیا تو ذمہ دار کون ہے؟ سب سے بڑا سوال ہے۔ علیمہ خان صاحبہ نے جی کل عمران خان صاحب کی اہلیہ بشریٰ بی بی سے ملاقات کر کے آنے والی ان کی بھابھی اور بھتیجے کے حوالے سے بتایا کہ انہوں نے پیغام عمران خان صاحب کا پہنچا ہمارے تک کہ خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی میری آنکھ ابھی تک ٹھیک نہیں ہے، مجھے ابھی بھی دھندلا نظر آ رہا ہے، اور مجھے میرے ڈاکٹروں تک رسائی دی جائے، اور میرا علاج جو ہے وہ جہاں سے میں چاہتا ہوں وہاں سے کروایا جائے۔ تو یہ شفا انٹرنیشنل سے چاہتے ہیں کہ ان کا علاج ہو، پمز سے ان کا علاج ہو رہا ہے۔ تو یہ جو کل تک کی ڈیولپمنٹس تھیں، تو اب دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے۔ اور آج جو ہے وہ سیاسی حوالے سے، خاص طور پر پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کے حوالے سے
شاید کوئی بہتر ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، یا پھر وہ جو دعویٰ کیا جا رہا ہے اس پر عمل ہوتا ہے، یا معاملہ مزید کشیدہ ہوتا ہے، پتہ چل جائے گا۔ اب تک کے لیے اتنے، اللہ حافظ۔ 999 کمیونیکیشن، ڈیجیٹل میڈیا اور یوٹیوب چینلز کی دنیا میں بڑی کامیابیاں سمیٹنے کے بعد اب ویب نیوز، ویب چینل اور یوٹیوب نیوز چینل کی طرف قدم بڑھا رہا ہے، جس کے لیے ہمیں ملک بھر میں رپورٹرز کی ضرورت ہے۔ خواہش مند حضرات و خواتین نیچے دیے گئے نمبر پر رابطہ کریں۔ واٹس ایپ +92 309 1226 999۔